بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے میں ہوں علی رضا الوی. ناظرین آج ہمارے مہمان ہیں پریزاد کے وائس چانسلر. پریزاد آپ نے دیکھا ہوگا, میں نے تو بہت غور سے دیکھا تھا, اور بے ادب کے ڈاکٹر, قصہ مہربانوں کا کہ وکیل, اور غربتیں میں بزنس ٹائکون کا کردار ادا کرنے والے. اور ہم ٹی وی کی تو یہ ساری معاملات تھے, ایکٹنگ تھی, لیکن گرین ٹی وی کی سیریز میں, سیاہ سیریز میں بھی یہ ڈاکٹر تھے. تو اتنے مختلف انواع کے, مختلف اقسام کے کردار ادا کرنے والی شخصیت جناب سید عامر ہاشمی صاحب, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. بلکہ آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے ملاقات کا موقع دیا. ایک زمانے کے بعد ہماری ملاقات ہو رہی ہے. یہ تو گئے دنوں کی بات ہے. بالکل. تو بڑی خوش نصیبی ہے, آپ نے وقت دیا, بڑے مصروف تھے, ابھی بھی آپ آئے. اچھا مجھے یہ بتائیں, ہم نے یہ دیکھا کہ اداکاری کی دنیا میں عجیب سی چھاپ لگ جاتی ہے, کوئی ایک ہی پکی چھاپ. جی. کوئی وکیل ہے تو بس اس کو وکیل ہی بنایا ہوا ہے, ڈاکٹر ہے تو اس کو ڈاکٹر ہی بنایا ہوا ہے. جی. آپ نے یہ وکالت بھی کی, ڈاکٹر بھی بنے, اور بزنس ٹائکون بھی بنے, اور آگے بھی اگر ہم بات کریں گے کہ آگے آپ کے کیا کیا کردار آ رہے ہیں. جی. تو یہ ان چیزوں میں کیسے ڈھالتے ہیں؟ دیکھیں, اس میں آبزرویشن بڑی اسٹرانگ چاہیے ہوتی ہے کسی بھی ایکٹنگ کے لیے, کسی بھی کردار میں اپنے آپ کو ڈھالنے کے لیے آپ کو وہ فیل کرنا پڑتا ہے. جیسے وکیل ہے, وکیل کے جو نشست و برخاست, اس کا اسٹائل, اس کا اسٹاسس پازز, اور جو اس کا بیہیویئر ہے وہ پورا آپ کو دیکھنا پڑتا ہے. ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹر کا اسٹائل دیکھنا پڑتا ہے کہ ڈاکٹر کیسے. اسی طرح بزنس ٹائکون ہے, ایک ٹائم میں نے ایس ایس پی کا رول کیا تھا, وہ اسٹائل پولیس آفیسر. ہاں, پولیس آفیسر کا. اس میں آپ جب وہ یونیفارم پہنتے اور پی کیپ پہنتے ہیں تو آپ کو بالکل اسی پوزیشن میں آپ آ جاتے ہیں. محسوس ہوتا ہے کہ کیا آپ یس آپ ایس ایس پی ہیں تو آپ کی اتھارٹی ہے. اچھا. تو یہ ساری گیم جو ہے اداکاری کی صرف آبزرویشن ہے. جتنی آپ کی آبزرویشن اسٹرانگ ہوگی اتنا آپ اپنے کردار کو اچھے طریقے سے نبھا سکیں گے. زیادہ مزہ کس میں آیا؟ مجھے زیادہ مزہ ڈاکٹر کے رول میں آیا. اچھا. یس, اس میں بہت اچھا لگتا ہے. اس میں یہ کہ آپ کے پاس مارجن بڑا ہوتا ہے. ایک تو ایکسپریشنز کا مارجن ہوتا ہے, دوسرا آپ کا بیہیویئر کو ٹالریٹ کرنے کا اس کے اندر مارجن ہوتا ہے, اور دوسرے آپ اس میں اپنے آپ کو کمپوز کر کے پیشنٹ کے ساتھ یا ان کے جو لواحقین ہیں ان کے ساتھ کس طریقے سے پیشنس سے مظاہرہ کرتے ہیں, تو اس میں یہ ہے کہ ذرا اچھا لگتا ہے. اچھا 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 اچھا. آپ پریزاد میں آ رہے ہیں جی, کوریڈور میں بڑے مزے کے ساتھ, اور آپ کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے. ذرا اس کے پس منظر میں تھوڑا سا بتایا نا, کیونکہ اسکرین پہ تو لوگوں نے جو دیکھا, اسکرین سے پہلے کی جو معاملات ہیں وہ بھی لوگ جاننا چاہتے ہیں. مطلب یہ ریکارڈنگ کیسے؟ ہاں دیکھیں, ریکارڈنگ جو ہے وہ ایک بڑا مشکل کام ہے. جو ٹیلی ویژن اسکرین پہ ہم 2 سے 3 منٹ کا یا 1 سے 1.5 منٹ کا جو ہم وہ سیکوینس دیکھتے ہیں, اس کو ریکارڈ کرنے میں آدھا پونا گھنٹہ, 1 گھنٹہ, سوا گھنٹہ, 1.5 گھنٹہ لگ جاتا ہے. اچھا جی. 1-2 منٹ کا کام جو ہے وہ 1.5-2 گھنٹے میں. جی بالکل. جیسے آپ کے اسٹوڈیو میں ابھی یہ ہمارے انجینئر صاحب جو ہیں وہ سیٹ کر رہے تھے لائٹ وائٹ. یہ جسٹ ایک چھوٹا سا ایک جو سمجھے کہ ایک جیسچر تھا. اس کے لیے ہوتا ہے کہ لائٹ مین جو ہے پوری لائٹ دیکھتا ہے, وہ اٹھا کے آپ کو جی کہ اس سائڈ پہ بیٹھ جائے, ادھر بیٹھ جائے, ادھر سے جو ہے بوم والے ہوتے ہیں, ادھر سے جو اپنا پروڈیوسر ہوتے ہیں, رائٹر بیٹھا ہوتا ہے کہ ہمیں کون سی چیز کس طریقے سے چاہیے. اب جیسے ہمارا یہ 1 سے 1.5 منٹ کا ہمارا یہ اسپیل ہے, اس کو ارینج کرنے میں کم سے کم 1 گھنٹہ, سوا گھنٹہ ان کو وہ لگتا ہے. درست ہے. اور اس کے بعد پھر جب وہ ریکارڈنگ ہوتی ہے اس کے اندر پھر مزے کی بڑی باتیں ہوتی ہیں. ایک چھوٹے سے سین کے ریکارڈنگ کے لیے کم سے کم 15-20 لوگ وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں. کسی کے ہاتھ سے کوئی چابی گر گئی, کوئی کہیں سے کوئی تھوڑا سا کوئی ہنس پڑا, ناک آ گئی, کوئی ایسا کہیں ہو گیا تو کٹ جی, دوبارہ جی. اچھا, یہ کوریڈور کا سین ہم نے کوئی 7 یا 6 اٹیمپٹ کے بعد جو ہے اچھا کیا. بڑے وجہ سے میں مطلب چانسلر اور ہیرو ہم آ رہے ہیں 7 ری ٹیکس کا مسئلہ. جی, کوریڈور میں سے آ رہے ہیں, ایک دم ہی ایک پروفیسر صاحب اپنے روم سے نکلے اور یوں ہو کے ادھر چلے گئے. انہوں نے کہا کٹ جی دوبارہ. اچھا وہاں سے پھر ہم آ رہے ہیں دل میں دعا کروں کہ یا اللہ یہ اوکے ہو جائے. اینڈ میں پہنچنے لگے تو سیڑھیوں سے 2-4 لڑکیاں
ظاہری یونیورسٹی تھی, کوئی شک نہیں, بنا بھی کیا تھا لیکن اس کے باوجود کوئی پتا نہیں. تو اس طرح جو ہے اس میں بڑا ٹائم ضائع ہوتا ہے. آپ کو کون سی یونیورسٹی تھی یہ کسٹ یونیورسٹی, کیپٹل یونیورسٹی آف سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی. یہ ہے جو جہاں سے روات کی طرف جائے نا, اچھا تو پل جو آتا ہے, کیا نام ہے اس کا, جو لیفٹ سائڈ پہ. اچھا, اس کا نام پہلے موجود تھا یونیورسٹی, محمد علی جناح یونیورسٹی اس کا نام تھا, پھر اس کو چینج کر کے کسٹ. بہت ہی خوبصورت یونیورسٹی ہے. آپ یوں سمجھیے کہ جنگل میں اتنا زبردست جو ہے. چلیں خیر, بہرحال ہمارا موضوع ہے یہ. اچھا, بے ادب میں آپ ڈاکٹر, بے ادب میں ڈاکٹر ثانیہ سعید کے ساتھ, ثانیہ سعید اس کے اندر مین رول کر رہی تھی. تو مجھے بڑا اچھا لگا کہ ایک زمانے کے بعد ثانیہ سعید بڑی منجھی بھی, بڑی سلجھی بھی, بہت ہی سپورٹیو, جن کو کہنا چاہیے کہ وہ اداکارہ ہیں, اور اپنے جو ساتھ جو کولیگس ہیں ان کو ساتھ لے کے چلتی ہے. تو بڑا لائٹ سے بوڑھے فرسٹ جو اپیرنس ان کے ساتھ جب ہوئی تھی تو محسوس ہو گیا کہیں یہ نہ ہو, لیکن یہ کہ ماشاءاللہ بڑی انہوں نے اسمائل سے آغاز کیا, اور پھر ہم بیٹھے تو بڑا اچھا, وہ بھی بڑا اچھا ایکسپیرینس میرا رہا بے ادب کا. قصہ مہربانوں کا میں آپ کو بتاؤں. قصہ مہربانوں کا جو ہمارا سین ریکارڈ ہونا تھا, تو اقبال حسین صاحب, جو اقبال بٹ صاحب جو ہیں, انہوں نے کہا جی کہ بس تھوڑی دیر کی ریکارڈنگ ہے تو آپ آ جائیں تو اس ٹائم پہ چلتے ہیں. تقریباً غالباً جمعے کی بات تھی کہ 12 بجے ہم جائیں گے ریکارڈنگ کے لیے, اور جسٹ تھوڑی سی ریکارڈنگ ہوگی, اس کے بعد آپ فری ہو جائیں گے. جمعے کو دن 12 بجے میں اور وہ گئے کچہری میں, جو پنڈی کا جو کورس ہے وہاں پہ گئے. ہفتے کو صبح 2:45 بجے واپس آئے. مطلب, اور دیکھا جائے تو وہ مشکل 5 منٹ کا سین ہوگا وہ, ایسے ہی ہے. لیکن یہ ہے کہ اس کی کچھ ری ٹیکس ہو رہی ہیں, کچھ کہیں سے کچھ ہو رہا ہے, کہیں سے کوئی آ گیا, کہیں سے کوئی آ گیا. لائٹنگ ارینجمنٹ صحیح نہیں. اگر لائٹنگ ارینجمنٹ صحیح ہوگی, آپ کے ریکارڈنگ کے فائنل پہنچنے کی کہیں دور سے ٹھک کر کے آواز آئی, انہوں نے کہا جی کہ پھر ٹیک کریں گے. پھر وکیل صاحب کا کام تھرے کا طرح رہا. آپ یہ دیکھیں کہ ایک چھوٹے سے سین کے لیے بڑا ہی مشکل کام ہے. اچھا, بزنس ٹائکون کا تجربہ کیسا رہا؟ قربت میں آپ بزنس ٹائکون. جی بالکل, بڑا مزہ آیا. وہ اس میں بڑا اچھا لگا. بالکل ڈفرینٹ رول تھا اس کے اندر. یوں سمجھے کہ ڈفرینٹ رولز میں آپ اداکاری کرتے ہیں تو ایک تو آپ کی تربیت ہوتی چلی جاتی ہے, اور آپ کے اوپر کسی بھی کیریکٹر کی چھاپ نہیں لگتی. درست ہے. جب آپ کے اوپر کسی کیریکٹر کی چھاپ نہیں لگتی تو آپ کے آگے بڑھنے کے چانسز بھی ہوتے ہیں. صحیح ہے, بالکل. تو اب آپ اس میں یہ بھی ہم سے سوال کر سکتے ہیں, آخر اتنے تھوڑے سے سین کیوں ہوتا ہے؟ ہاں ظاہر ہے, بالکل. جی سوال بڑا بالکل لاجیکل بنتا ہے. ابھی یہ پوچھنے ہی والا تھا, وہ کہہ دیا گویا کہ جو میرے دل میں تھا. دیکھیے, اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب یہ بنتا ہے سلسلہ, ڈرامہ لکھا جاتا ہے, لکھنے کے بعد اس میں کریکٹرائزیشن ہوتی ہے, اس میں جو پروڈیوسر ہیں اور ڈائریکٹر مل کے اور دوسرے جو آپ کے چینل ہیں ان کی مشاورت سے کیریکٹرز جو ہے سیٹ ہوتے ہیں. آج کل جو یہاں پہ سلسلہ ہے اسلام آباد میں, یہ زیادہ تر ٹیم جو ہے وہ کراچی سے بن کے آتی ہے. اوکے, پوری ٹیم وہاں پہ. پھر درمیان میں جو رولز ہوتے ہیں نا سپورٹیو, وہ لوکل جو ہم لوگ یہاں پہ لوگ ہیں ان کے حصے میں آتے ہیں. تو یہ اس کا مطلب ہے کراچی والے اسلام آباد والوں کے ساتھ ہاتھ کر جاتے ہیں. بالکل کر جاتے ہیں, ہے نا, بالکل کر جاتے ہیں. یہ میں نے ویسے پہلے بھی محسوس کیا, ہمارے نیوز کی دنیا میں بھی ہم نے دیکھا ہے, وہ ڈومینیٹڈ ہیں, ان کا اسٹائل بھی اس طرح کا ہے, اس میں ایکٹنگ کی دنیا میں بھی اسی طرح ہے. بلکہ ہونا یہ چاہیے, تعصب تو نہیں ہے یہ کیا, بس پتہ ہے کہ یہ سوچ میں فرق ہے. اچھا, اب آپ کسی کریکٹر, جیسے پچھلے دنوں میں اور مسز بیٹھے ڈرامہ دیکھ رہے تھے, ایک وہ آئی میڈ آئی, آ کے وہ چائے کی پیالیاں رکھی اور دودھ دیکھے, اس کو پیچھے سے دکھا رہے ہیں. اب یوں دکھا رہے ہیں. جو اسٹیبلش آرٹسٹ ہیں 40 منٹ جو آن ایئر رہتے ہیں, وہ انہی کے اوپر کیمرہ چل رہا ہے, انہی کے اوپر. بھائی جب وہ ایک آئی ہے اور کم سے کم آپ ایک ہلکا سا شارٹ اس کو دکھا دیں, کوئی فرق پڑے گا. آپ یہ دیکھیں وہ اسٹیبلش ہو جائے کسی بہانے.
हो सकता है एस्टैब्लिश ना करने देना हो ना, ये भी तो चीजें होती हैं ना कि बस काम दे दो, कोई थोड़े बहुत पैसे पकड़ा दे, चले खैर। ये अच्छा, ये क्या वजह, आप हम टीवी पे ही ज्यादा, उनके ड्रामों में ही ज्यादा नजर आ रहे हैं, बाकी और भी मुकाबले में है, जियो वाले भी कुछ कर रहे हैं, एयरवाई वाले भी, एक्सप्रेस वाले भी, मुख्तलिफ एंटरटेनमेंट के, और इसके अलावा भी और बड़ी प्रोडक्शन की दुनिया। आपकी बात सही है। देखिए, सबसे पहले जो इस्लामाबाद में आके क़याम किया वो हम टीवी वालों ने किया, स्टार्ट हम टीवी वालों ने जो यहाँ पे दिया, और जहाँ के आर्टिस्ट लोगों को लेके, मेल और फीमेल, उन्होंने वो पूरी टीम यहाँ पे ले आते थे। एक कोठी किराए पे बहुत बड़ी सी, सही है, वहीं पे उनका क़याम भी है, वहाँ पे साथ कुक भी आ गया और सब कुछ है ना। उसमें ये होता है कि जब ये लोग पूरी टीम लेके आते हैं तो आर्टिस्टों को इकट्ठा करने के लिए वक्त ज़ाया नहीं होता। गुड, बिल्कुल ये बड़ी अच्छी जो हम टीवी की अप्रोच थी। अच्छा, हम टीवी के देखा देखी ये तकरीबन साल 2 साल उनका चलता रहा, फिर जियो ने भी आना शुरू कर दिया, ARY ने भी आना शुरू कर दिया, लेकिन अभी भी जितनी ज्यादा प्रोडक्शन हम टीवी की है ना हमारे इस खित्ते में, उतनी किसी और टीवी की। मेरा ख्याल है हम टीवी इंडिया के स्टार प्लस के मुकाबले में अगर उसका तवक्को किया जाए तो बिल्कुल उस तरह ही ये इमर्ज कर रहा है। और अभी जो इनके बहुत बड़े अवार्ड्स हुए अभी इंग्लैंड में, तो ये मतलब बहुत अच्छा है, चले पाकिस्तान के एक अच्छी अलामत के तौर पर आया। मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि पीटीवी के बाद ये सारे पीटीवी से सीखे हुए निकले हुए, मैं दावे से कह सकता हूँ। किसी भी आप चैनल में चले जाएं, यहाँ पीटीवी से तरबियत याफ्ता अकेडमी है ना, पीटीवी एक तरह की बेसिक, बिल्कुल ऐसे ही है। तो यहाँ से ये लोग पास आउट हुए और फिर जाके उन्होंने, अच्छा, यहाँ से पीटीवी को छोड़ने का जो सबसे बड़ा मसला था वो ये था कि मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पे 50-60,000 सैलरी मिल रही है पीटीवी की, सही है, तो वहाँ 50,000 पर एपिसोड मिलता था। और यही वजह है, मैं माजरत के साथ में कहना चाहता हूँ कि हमारे स्टेट के टीवी को अपना लेवल बरकरार रखना चाहिए था। अब टीवी के पीटीवी आप देखें और दूसरे चैनल देखें, उसमें फंडिंग का और दूसरी चीजों का, इक्विपमेंट का जमीन आसमान का फर्क है। दुरुस्त है। उसी वजह से पहले जो पीटीवी के जो ड्रामे पूरी दुनिया में देखे जाते थे, खास तौर पे आपके पड़ोसी भारत में लोग इंडियन फिल्मों को छोड़ के यहाँ के ड्रामे देखा करते थे। दुरुस्त बात है। यकीन करें कि बाजार के बाजार बंद हो जाते थे वो। अब चूंकि वो या तो हमारी गवर्नमेंट पीटीवी को इतना सपोर्ट नहीं कर रही, जिसकी वजह से हमारे वो, हम तो कर रहे हैं, हम तो हर बिल में पैसे देते हैं आपको, पीटीवी वालों को। आपका मतलब, सॉरी, मतलब है कि जो पीटीवी में है उनको। हाँ, नहीं, वो तो आपकी बात सही है, लेकिन देखिए कहीं ना कहीं तो फुकदान है ना। अच्छा, चले, ये वाकई चीजें देखने वाली, लेकिन अब मेरा ख्याल है वो जगह जो है इंडिया में भी हम टीवी के ड्रामों ने ली है, और सुना है कि वहां स्टार प्लस जो है उसकी स्पेस को कैप्चर कर रहा है हम टीवी का, यहाँ की जो प्रोडक्शन है। और ये हमारे लिए टू बीइंग ए पाकिस्तानी बड़े प्राउड की बात है। देखिए, हम टीवी जो है वो उसने एकदम रिकॉर्ड ब्रेक किया है। चले, इंडिया का इतना पुराना रिकॉर्ड, टाइम थोड़ा कम खत्म होने वाला है, और हमारा आपको पता है स्ट्रीम बते हमें इशारे भी करेंगे, इसको वाइंड अप करें। ग्रीन टीवी के साथ भी आपने काम किया आखिरी, तो कैसा रहा ग्रीन टीवी की जो सीरीज में आपने, वहां भी डॉक्टर थे आप सीरीज में? जी, ग्रीन टीवी के साथ बहुत मजा आया, और मेरी ख्वाहिश है कि मजीद उनके साथ काम करूं। लेकिन यहाँ एक बात मैं और भी कहना चाहूंगा कि बास का तो लॉबीइज्म जो है ना आपको पीछे छोड़ देती है। ओके, जैसे आप हैं, आपने अपनी टीम बनाई है, मुझे एंटर किया, लेकिन उसके बावजूद किसी और ने कह दिया अनुसार से करो। हाँ जी, हाशमी साहब, उसमें फिर जो है ना ये बड़ा, ये तो हमारे मीडियम में भी है, यहाँ भी लॉबीज काम करती हैं। ये होना नहीं चाहिए। हेलीपैड से उतरता है या उतरती है तो वो लाइमलाइट में चली जाती है, और जो 30-30 साल से धक्के खा रहे होते हैं उनको स्क्रीन मिलती भी है तो कोई साजिश करके हटा देता है। अच्छा, एक और मसला भी, अगर आप मुझे इजाजत दें प्लीज प्लीज, उसमें ये है कि एक और मसला भी है कि अगर आपने उनसे डिमांड कर दीजिए कि मैंने इतने प्लेस कर दिए, उसकी पेमेंट कर दें, हाँ, तो उसकी वजह से भी आपको, अच्छा, बड़े मसाइल है। चलिए, इस मसले पे ना फिर एक तफसीली गुफ्तगू भी करेंगे कि मसले क्या है। ये जो लाइमलाइट की बड़ी खूबसूरत दुनिया है, इसके पीछे की तारीकियाँ कितनी है, रोशनियों के पीछे तारीकी है, और वो तारीकी क्या है वो भी आपको बताएंगे। और आमिर हाशमी साहब का एक और भी बड़ा ज़बरदस्त तारुफ है, और वो बड़ा सरप्राइजिंग तारुफ है, और वो तारुफ भी अभी मैं आपको वो तारुफ नहीं करवाऊंगा, जब इसको हम अधूरा छोड़ते हैं इस बात को, और वो फिर किसी दिन इनसे टाइम लेंगे जब ये अवेलेबल हुए, तो
اس تعارف کی بنیاد پہ ان سے پھر بات کریں گے. امین ہاشم صاحب کا بہت شکریہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین, اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا, لائک نہیں کیا, فالو نہیں کیا, تو آپ سے التماس ہے کہ اس کو لائک کریں, فالو کریں, سبسکرائب کریں. بلکہ ہاشمی صاحب میں کہوں گا کہ آپ بھی اپنے ویورز کو اور اپنے عاشقین کو کہہ دیں کہ یہ چینلز کی ہماری سفارش کر دیں. انشاءاللہ ضرور. میں آپ کا اور آپ کے چینل کا خصوصی طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ کے ویورز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے ایسا موقع دیا, اور انشاءاللہ بگائے بگائے آپ سے ضرور ملاقات ہوتی رہے گی. اور آپ کا ایک بار پھر بہت شکریہ. آج اتنا ہی. علی رضا کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.